آپ کیسے وفاق کے نمائندے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی نمائندے ہیں؟ جو بھی وفاق کے اندر سب گورنر آج یا ایمرجنسی خیبر پختونخوا میں اس وقت نافذ کی جا سکتی ہے؟ ہم فی الحال میڈیکیشن پہ کام چلا رہے ہیں. وفاق کس قسم کا تعاون چاہتا ہے صوبائی حکومت سے؟ سی ایم نے اگر ایک چیز مانگی ہے وفاق نے اگر دینی ہے, اگر وہ نہیں دیں گے تو قصور پھر وفاق. ذمہ دار کون ہے تیرا کی صورتحال کا؟ میں آج کہہ رہا ہوں گورنر صوبے کے حالات خراب ہے, سی ایم صاحب بھی کہتے ہیں حالات خراب کو لے کر کون آیا ٹی ٹی پی کو؟ ہے. یہ لوگ لے گئے جی, کیا حکومت ہے صوبے. سر لیکن آرمی چیف تو جناب باجوہ تھے, سوال نہیں اٹھنا چاہیے ان کا کورٹ مارشل نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے, اور اس میں جو بھی ملوث ہے ڈیفینیٹلی حکومت کو اس پالیسی کو دیکھنا چاہیے. 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی, آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا. کس نے بٹھایا تھا آر ٹی ایس اور کس نے کروائی تھی دھاندلی؟ الیکشن کمیشن سے یہ غلطی جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی ہوئی پھر. شوڈ کم. اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے بات پر کوئی تھا اور کسی نے کروائی ہے تو شوڈ کم. عمران خان کو دھاندلی کے ذریعے کون لے کر آیا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی. آرمی چیف قوم کا باپ نہیں ہوتا. میں تو ایک باپ ہوں, سیاسی کہہ سکتا ہے. سہیل آفریدی کے اوپر بھی الزامات نہیں لگانے چاہیے نا کسی کو بھی. کہ میرے بھائی طارڑ صاحب انہوں نے اگر کہا ہے الزامات نہیں لگانے چاہیے. تو پولیس صاحب میرے پوڈ کاسٹ میں آپ کہہ دینا تھا طارڑ کو کہ وہ آپ کے پاس اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو وہ آپ کو بتائیں. میں کم از کم نہیں کہوں گا اس اسمگلر جب تک مجھے اس کا پروف نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ اس وقت جیل میں جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں وہ آئین و قانون کے مطابق ہے؟ بہت غلط ہو رہا ہے. عدالت کو سید دے, میرا سیاسی مخالف ضرور. پاکستان تحریک انصاف کو شکایتیں بھی بہت ہیں, کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بلوچستان حکومت کی تو بڑی تعریف کرتی ہے. آپ بن جائیں سرفراز مفتی, سی ایم صاحب ہیں, چیف آف دی پرومس ہیں, آگے بڑھیں, ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. علی بن گڈاپور کے حوالے سے خیال تھا نا کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, کیا سہیل آفریدی وکٹ کی دوسری طرف اس کی اپروچ ہی نہیں کر رہا. آپ سمجھتے ہیں عمران خان اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں؟ عمران خان کی ایک جماعت ہے 100% مقبول ہے. السلام علیکم, میں ہوں پارس جہاں زیب, اور جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت سیکیورٹی کے حوالے سے شدید مشکلات کا شکار ہے, اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی قومی سلامتی کے لیے اس وقت ایک بڑا چیلنج, ایک بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس پہ بات کرنا بہت ضروری تھا. تو آج جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا شمار ان چند سیاستدانوں میں ہوتا ہے جو کہ اختلاف بھی بڑا ڈیسنسی کے ساتھ کرتے ہیں اور بڑے تحمل مزاج بھی ہیں. ہمیں آج جوائن کیا ہے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب. السلام علیکم کنڈی صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اور آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. بالکل, آپ کو میں لیٹ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مجھے بہت لیٹ پتہ چلا کہ آپ نے براڈ کاسٹ شروع کیا ہے. میری نیک خواہشات آپ کے لیے ہے کہ آپ کم از کم میڈیا کے فیلڈ میں موجود ہیں اور کھل کے بات بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ. یہ بھی ایک اچھا ایج ہے یہاں پہ. اچھی بات ہے, بات بھی ہونی چاہیے تو کھل کے ہونی چاہیے. آپ خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں اور گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, اور وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, تو آپ کیا صرف وفاق کے نمائندے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی نمائندے ہیں؟ پیپلز پارٹی وفاق کی جو ہے وہ ترجمان ہے. پیپلز پارٹی وفاق کی جو حکومت ہے اس کو وہ سپورٹ بھی کر رہی ہے. اس پارٹی کا ڈیفینیٹلی میں نمائندہ ہوں اور وفاق کا بھی نمائندہ ہوں. یا ایسے سمجھ لوں کہ آئینی طور پہ وفاق کے نمائندے ہیں اور سیاسی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں وہاں پہ آپ؟ میں دونوں کی نمائندگی کرتا ہوں, بلکہ جو بھی وفاق کے انڈر سب کی نمائندگی کرتا ہوں. بظاہر جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ گورنر راج لگانے کے خلاف ہے, لیکن اگر وفاقی حکومت گورنر راج لگانے کا فیصلہ کر لیتی ہے کنڈی صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتی ہے, آپ کیا کریں گے؟ استعفیٰ دے دیں گے یا پھر آپ وفاق کی بات مان کر آئین و قانون کو فالو کریں گے؟ دیکھیں, دو چیزیں. پیپلز پارٹی نے کیا پنجاب میں گورنر راج نہیں لگایا تھا؟ بلاول صاحب نے یہ نہیں کہا کہ گورنر راج آئین کا حصہ ہے. تو اگر پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھتے ہیں کہ گورنر راج جو ہے وہ غلط چیز ہے, تو جب 18th امینڈمنٹ 19th امینڈمنٹ اور اب 27ویں ترمیم تک ہم آ چکے ہیں 26 تو اس میں نکال لیں اس کو. تو ابھی تو آپ کی پارٹی مخالفت کرتی ہے نا. دیکھیں میری بات, جیسے گورنر راج میں انہوں نے رکھا ہوا ہے, انہوں نے چیز چینج کیا نا کہ آپ جا کر اس کو انڈورس کریں گے پروونشل اسمبلی آف دی سیم پروونس, اس کو انڈورس کرے گی. اگر یہ شکایت تھی تو پھر کیوں رکھتی, پھر یہ چیزیں ختم کر دیتی. تو آپ کی پارٹی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی وہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں اس کی؟ نہیں, کوئی پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے. اچھا, فیور میں نہیں. دیکھیں, ایسے فیور میں نہیں ہے کہ آپ خواہ مخواہ میں لگا دیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی صوبے کی سچویشن اس حد تک خراب ہو چکی ہے جو کنٹرول سے باہر ہے. فار ایگزامپل میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو اینٹی بایوٹک دیتے ہیں, اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک اور کسی چیز سے علاج دیں, پھر آپ سرجری کی طرف جاتے ہیں. تو گورنر راج یہ سرجری. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ گورنر راج یا ایمرجنسی خیبر پختونخوا میں اس وقت نافذ کی جا سکتی ہے, یہ ہونا چاہیے؟ آج کے دن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس میں تو اس وقت تو چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, کیونکہ اپنی ہمارے سی ایم کی اور پرائم منسٹر کی ملاقات بھی ہو چکی ہے, چیزیں تھوڑی بہتر ہوئی ہیں, اور دونوں نے کہا کہ ہم فیوچر میں ملاقاتیں کرتے رہیں گے. تو ایک اچھی بات ہے. اور میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ صوبے اور وفاق کے درمیان کوارڈینیشن ہونی چاہیے. مجھے خوشی ہے کہ ان کی کوارڈینیشن آپس میں ہے. وہاں پر جو ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کلوز کوارڈینیشن ہونی چاہیے تھی, ہو رہی ہے, دیر ہے, درست ہے, اچھی بات ہے.
لیکن کل کی سچویشن مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا صاحب. لیکن آرٹیکل 232 ہے, اچھا اس کے مطابق اگر ملک کی سلامتی جنگ یا کسی اندرونی یا بیرونی خدشے کے پیش نظر خطرے میں ہو اور صوبائی حکومت اس کا سامنا نہ کر سکتی ہو تو پھر جو صدر مملکت ہیں وہ ایمرجنسی نافذ کر کے گورنر راج لگا سکتے ہیں. آپ کے خیال میں آپ کے صوبے میں اس وقت ایسے حالات یا معاملات ہیں؟ اس حد تک ہم ابھی فی الحال نہیں پہنچے. ہم فی الحال میڈیکیشن پہ کام چلا رہے ہیں. 8 فروری کے قریب دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ گورنر راج لگانا جو ہے وہ صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہے. صوبائی حکومت کوارڈینیشن میں رہے وفاق کے ساتھ. وفاق مینز ہمارے جو ادارے ہیں, فوج ہے, پولیس ہے, پولیس ان کے انڈر ہے, فوج ہے, جو کہ آپریشنز ہو رہے ہیں, ملیٹنسی کے خلاف بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیے میں بار بار یہ بات کر رہا تھا جب یہ چیزیں ہو رہی تھی, میں کہا میں صوبائی حکومت کہتی ہے کہ آپ افغانستان سے بات کریں, جی آپ TTP سے بات کریں, جو ہمارے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, جو ہمارے آئین اور قانون کو نہیں مانتے ہیں, جنہوں نے ہماری ریاست کو چیلنج کیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں آپ ان سے بات کریں, لیکن ہم وفاق سے بات نہیں کریں گے. 8 فروری کی انہوں نے کال دی ہوئی ہے. تو میں اس حوالے سے حالات کا آپ کو پوچھ رہی ہوں, اگر بند کرتے ہیں, پہیہ جام کرتے ہیں, کوئی تحریک چلاتے ہیں یا کوئی ایسی کام ہوتا ہے تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ گورنر راج لگ سکتا ہے؟ بہتری ہوگی انشاءاللہ, فکر نہ کریں. ایسا کچھ نہیں ہوگا, مکمل تیاری کی ہوئی ہے, بہتری ہوگی میں کہہ رہا ہوں. اچھا وفاقی حکومت نے اور فوج وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں صوبائی حکومت تعاون نہیں کر رہی ہے, لیکن دوسری طرف کنڈی صاحب یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں اس وقت میں اور صوبائی انتظامیہ اس میں تعاون بھی کر رہی ہے. وفاق کس قسم کا تعاون چاہتا ہے صوبائی حکومت سے؟ دیکھیں وفاق کو یہ تعاون چاہیے کہ وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل ABC کا علاقہ ہے, یہاں پر انہیں آپریشن کرنا ہے, آئیں سپورٹ کریں, دے شوڈ اسٹینڈ ود اٹ. آپ آئیں. آپ اب دیکھیں اب تیرا میں ایک آپریشن کا سوچا جا رہا تھا کہ آپریشن ہو, ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ تھا کہ ٹی وی پہ آ رہا تھا کہ یہاں پر حالات خراب ہے, آپریشن کسی ہوگا. صوبائی حکومت نے کہا یہ تو آپریشن کرنے جا رہے ہیں, آپریشن کرنے جا رہے ہیں, یہ 4 ارب روپے ہم نے رکھ دیے. فار دی فرسٹ ٹائم 4 روپے اس لیے رکھے کہ تیرا بیسیکلی CM کا اپنا گھر ہے, جی, لیکن کورم میں بھی آپریشن ہوا, باجوڑ میں بھی ہوا, باقی جدھر ہوا ان کے لیے پیسے نہیں رکھے گئے تھے, ٹھیک ہے, کابینہ نہیں تھے. انہوں نے واویلا شروع کر دیا کہ تیرا میں آپریشن ہونے جا رہا ہے اور لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی. نارملی تیرا میں سردیوں میں جب برفباری ہوتی ہے 20 to 30% لوگ مائگریشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر سال نا. اس واویلے میں اس وقت 50 to 60% لوگوں نے نقل مکانی کی. لیکن سر بات یہ ہے کہ جب سردی میں تیرا کے لوگ نقل مکانی کرتے ہیں, مطلب ہر سال یہ ہوتا ہے, تو پھر اس دفعہ یہ معاہدہ اور گھروں کی مرمت اور تعمیر اور جو ٹریولنگ کے اخراجات وغیرہ ہیں اس کے لیے فنڈز دینا, یہ سب کیا ہے؟ تیرا کے حالات کا کون ذمہ دار ہے جو وہ ہوا, کس نے نقل مکانی کروائی؟ میں دیکھیں جب آپ کا CM روزانہ کی بیس پہ آپ صوبائی اسمبلی میں بھی آپ کے وزراء پریس کانفرنس میں کریں تیرا میں آپریشن ہونے جا رہے ہیں, آپریشن کرنے جا رہے ہیں, یہ بھائی جب آپریشن ہوتا ہے جدھر بھی ہوتا ہے تو سیکورٹی فورسز وہاں کے نوٹیبلس کو بلاتی ہے, ان کو اعتماد میں لیتی ہے. اس کے بعد جو آپریشن ہوتا ہے وہاں پر فوج جاتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ رات ہی رات بمباری کر دیں گے, فوج جاتی ہے وہاں پر ان کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے, یہ تو نہیں ہے. اور انہوں نے بار بار کیونکہ ان لوگوں نے اس پہ بات کی کہ صوبائی حکومت PTI کی ہے, ہمارا نمائندہ CM بن چکا ہے کیونکہ اس کانسٹیچوئنسی کا ہے, تو یہ بات کر تو شاید ایسے نہ ہو کہ ایسے سردیوں میں برفباری کے دوران آپریشن شروع ہو جائے اور ہم یہیں پہ رہ جائیں, اس لیے ان کے ڈر کے مارے وہ پہلے سے آ گئے. 50 to 60% لوگ آ چکے ہیں, مطلب ڈبل اس دفعہ مائگریشن ہوئی ہے, وہ نہیں ہوئی. اور کیونکہ ان کا اپنا حلقہ تھا, انہیں پیسے رہے کہ ہم یہ مرمت کریں گے, چیزیں کریں. میں نے خود وزٹ کی ہے خیبر کا, کیونکہ میں ہلال احمر کا پریزیڈنٹ ہوں, تو ہلال احمر کی طرف سے ہم نے وہاں کے لوگوں کو سپورٹ کے لیے جب ہم ہو گیا, جب میں وزٹ کیا تو وہاں پر مجھے بتایا کہ 6 رجسٹریشن سینٹر بنے ہیں, لوگوں کو ٹوکنز دے رہے تھے اور مرمت بھی کریں گے, چیزیں کریں گے, لیکن ابھی تک میجورٹی لوگوں کو پیسے نہیں ملے. ابھی ہم کیا سمجھیں کہ جو یہ نقل مکانی تیرا سے ہوئی ہے وہ روایتی نقل مکانی ہے جو آپ کہتے ہیں سردیوں میں ہوتی ہے, یا پھر آپریشن کے حوالے سے معاہدہ کر کے لوگوں کو نقل مکانی کے لیے مجبور کیا ہے, یا وہاں سے یہ شروع ہوئی ہے؟ آپ نقل مکانی پلس ڈال دیں اس کے اندر. پلس یہ ہے کہ جب یہ بات شروع ہوئی, میں آپ کے ساتھ TV پہ بات کر رہا ہوں, باقی باتیں ہو رہی ہیں اسمبلی میں, یہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں, آپریشن کرنے جا رہے ہیں, تو لوگ اس ذہن میں تھے کہ ایسے نہ کہ آپریشن شروع ہو جائے اور ہم نکل نہ سکیں. تو وہ لوگ اسی لیے نکلے, حالانکہ ان کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر آپریشن ہوگا ہم یہ کریں گے اگر یہ چیزیں ہوئی. تو ان کا صوبائی حکومت کا خیال تھا کہ شاید آپریشن کرنے جا رہا ہے اس ویدر میں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپریشن. تو سر ذمہ دار کون ہے تیرا کی صورتحال کا؟ پروموشن دیکھیں, اگر صوبائی حکومت, ہاں اگر دیکھیں ایک آپ کو ایک تذبذب ہے, آپ کو کلیئر نہیں ہے, اگر آج پرائم منسٹر سے آپ مل رہے ہیں تو آپ پرائم منسٹر کو فون نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں صوبائی حکومت ذمہ دار ہے, تو وہ جو ملاقاتیں IGFC اور کور کمانڈر کے ساتھ جو قبائل کے مشیران کی ہوئی تھی, اور وہ انہی کی ہوئی جنہوں نے معاہدے کے اوپر دستخط کیے تھے, تو ان ملاقاتوں کے اندر یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی تھی کہ جی یہ کیوں ہم نے کیا کرنا ہے, یا وہ کوئی موسم کا حال وغیرہ ڈسکس ہو رہا تھا؟ نہیں دیکھیں, ہمارے IGFC جو ہیں یا ہمارے جو کور کمانڈر صاحب ہیں, باقی لوگ ہیں, ہم خود میرے پاس بھی آتے ہیں, ہمارے پاس ڈیلیگیشنز آتے رہتے ہیں, مرج ڈسٹرکٹس کہیں فاٹا جو بھی آپ کہیں اس کے ڈیلیگیشن آتے رہتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. کیونکہ کسی بھی
فاٹا کے ایجنسی میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر حالات ٹھیک ہوں. وزیرستان سے لے کے آپ چلے جائیں مومن تک جو بھی ہے, ساؤتھ کے پی کا بھی حالات ایسی ہیں. تو دیکھیں اس پہ جب نارمل یوزر ڈسکشن ہوتی ہے وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو سمجھائیں, آپ اس کو کریں کہ ان کو سپورٹ نہ کریں. دیکھیں انٹیلیجنس بیس آپریشن بڑا مشکل ہے. ہم اس کمرے میں 6-7 لوگ 10 لوگ ہیں, ان میں سے 2 دہشت گرد ہیں. اب وہ جو آپریشن کرے ان کو یہ پتہ نہیں کہ 2 کون ہیں 10 میں سے, کیونکہ ہم سب اس کی طرح. تو ان کا جو ہے اس میں فار ایگزامپل میں دہشت گرد ہوں اس کے اندر, وہ میرے ساتھی ہے, تو اسی اس میں یہیں سے جو فائرنگ ہوتی ہے, یہیں سے جو چیز ہوتی ہیں اس میں ڈیمیجز ہوتی ہیں فوج کی. ٹھیک ہے, اس میں ہماری سیکورٹی ایجنسیز کی پولیس اور ایف سی جو بھی کہیں, تو سمجھانا ضروری ہے نا. نہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے, لیکن کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ آپریشن کرنے. لیکن جو اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے سواتی صاحب, انہوں نے خط بھی تو لکھا تھا نا کورٹ کمانڈر کو کہ آپ ان کیمرہ بریفنگ دیں آ کے, ہمیں بتائیں اس میں. تو آپ کے خیال میں کیا آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی, نہیں بتانا چاہیے تھا ان کو؟ دیکھیے ان کیمرہ سیشنز ہوتے رہتے ہیں قومی اسمبلی میں. جب ڈپٹی اسپیکر تھا ہم نے بھی 2-3 سیشنز کیے ہیں, ابھی بھی ہوئے ہیں. میرے خیال میں اس کا جو پروسیجر تھا شاید وہ غلط تھا, اس کو شاید انہوں نے ٹھیک کیا ہے, اور آئی تھنک چیزیں بہتری. پروسیجرز میں یہ ویک ہیں, اس کا مطلب فالو نہیں کرتے انہوں. نہیں دیکھیں آپ جب پروسیجر نہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ اگر کوئی چیز ہوتی ہے لیٹر کے ذریعے بھی ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی آفیشیل پروسیس بھی ہوتا ہے. لیٹر کس نوعیت کا لکھا جاتا ہے, کس نے لکھنا ہے, کس کو لکھنا ہے, یہ بھی دیکھا جاتا ہے. اور ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کور کمانڈر کے ساتھ کیا اسپیکر صاحب یا کیا سی ایم صاحب کیا ہماری کوارڈینیشن نہیں ہوتی جی. ہفتے میں 10-15 دن میں تو ہوتی ہے. ڈیمانڈ ٹھیک تھی سر ان کی کہ وہ کہہ رہے تھے اگر کہ آپ آ کے بریف کریں اس حوالے سے, تو یہ ڈیمانڈ ٹھیک تھی میرے خیال میں کہ سی ایم صاحب کو پہلے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلا لینا چاہیے تھا. اس کے بعد اسی اجلاس میں کہتے کہ جی اب آپ شفیع جان آئے نا لاسٹ ریسنٹلی پوڈ کاسٹ میں تھا, تو میں نے ان کو یہی بات کی کہ آپ ایپیکس کمیٹی کا صوبائی حکومت اجلاس کریں اور اس میں آپ وفاقی حکومت کو بھی بلائیں, اور اگر وہ اس میں نہیں آتے تو پھر دیکھیں ان کے اوپر بھی سوال اٹھے گا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ اجلاس بلانا چاہیے تھا ایپیکس کمیٹی کا وفاق کو. دیکھیں ایسے نہیں ہے, ایپیکس کمیٹی وفاق کی اپنی وزیر اعظم صاحب بلاتے ہیں پہلے, کیونکہ گورنر ایپیکس کمیٹی بلاتے تھے اور پریزیڈنٹ صاحب بلاتے تھے. اب کیونکہ سی ایم اور پی ایم کے پاس چلے گئے. سر شفیع جان میری پوڈ کاسٹ میں انہوں نے یہ بات کی کہ یہ تیرا میں جو قبائل ہیں ان کے جو عمائدگین ہیں کچھ, ان سے زبردستی معاہدے کے اوپر دستخط بھی کرائے گئے, اور وہ صوبائی حکومت کی حمایت میں بات کرتے ہیں, نہ وہ آپریشن کے فیور میں ہے نہ وہ نقل مکانی کے فیور میں. یہ وہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے یا ٹھیک بات کی ہے انہوں نے؟ اگر مجھ سے زبردستی سگنیچر لیے تو میں کیوں نہیں آتا کہ اس پہ چینل پہ کیوں نہیں آتا اور بولتا میں مجھ سے زبردستی گن پوائنٹ پہ دستخط گئی. اور اگر ہم آپریشن کریں گے, صوبائی حکومت چاہے یا نہ چاہے, کوئی چاہے نہ چاہے, جہاں پر ایمرجنسی ہوگی وہاں پر آپریشن ہوگا, کسی کی مرضی ہو یا نہ. آپ نے کہا کسی کو اچھا لگے برا لگے, چترال سے لے کے ڈی آئی خان تک جہاں پہ دہشت گرد ہوں گے وہاں پہ آپریشن ہوگا. تو دہشت گرد کے حوالے صبح آپریشن کا مسئلے کا حل ہے, بالکل ہے. کیا چلو ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ادھر سائڈ پہ رہ دیتے ہیں. ٹھیک, میں آج کہہ رہا ہوں ایز اے گورنر صوبے کے حالات خراب ہیں جی, سی ایم صاحب بھی کہتے ہیں حالات خراب ہیں جی. پولیٹیکل لیڈرز جتنے بھی مولانا فضل الرحمان نے پیچھے اسمبلی میں اسپیچ کی جی, آپ نے سنی ہے وہ جی, ہر کوئی کہتا ہے میں شام کے بعد نہیں نکل سکتا گھر سے, یا حالات خراب ہیں. اس کا حل کیا ہے سر؟ اس کا حل اگر آپریشن ہوتا ٹھیک, تو پھر دیکھیں نا فوج جن علاقوں میں آ کے آپریشن کرتی ہے وہ کہتی ہے جب ہم وہاں سے چلے جاتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد پھر ان علاقوں میں دہشت گرد آ جاتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے لیے بیٹھ کے مذاکرات ہونے چاہیے, بات ہونی چاہیے؟ کس کے ساتھ؟ جو معاملات کو خراب کر رہے ہیں سر ان کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے بیٹھ کے؟ آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کریں. ان کو لے کر کون آیا ٹی ٹی پی کو؟ یہی لوگ لے گئے جن کی آج حکومت ہے صوبے میں. عمران خان لے کر آئے تھے. وہ جو چائے کی پیالی تھی, وہ جو سری میں پی رہا تھا, وہ میں تھا. تو کیا پھر صرف اس کا قصوروار عمران خان ہے؟ پاکستان تحریک انصاف ہے. پھر اس وقت کی فوجی قیادت بھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بھی ان کی پالیسی بھی اس میں شامل تھی. اس نے تو سزا دے دی, جو اس میں تو دی تھی, لیکن جس چیز میں سزا دی تو انہوں نے تو سزا دے دی ہے, کورٹ مارشل کر دیا نا. ہم نے کیا کیا سر؟ لیکن آرمی چیف تو جناب باجوہ تھے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کو بسایا گیا واپس لا کر, اس پہ جناب باجوہ پہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے, ان کا کورٹ مارشل نہیں ہونا چاہیے؟ اس بات پہ اس کو سزا نہیں, اس کو کسی اور چیز پہ سزا ہوئی تھی جی. لیکن وہ جب کہہ رہے تھے, عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ جی ہم ان کو بات کریں گے, یہاں پر ان کے دفاتر ہونے چاہیے, چیزیں ہونی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم نے جو ثبوت دیے ہیں انٹرنیشنل فورم سے بھی دیے ہیں, ہم نے افغانستان کو بار بار یہ کہا ان کی حکومت کو کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, انڈیا اور اسرائیل استعمال کر رہا ہے, بلوچستان میں بی ایل اے کو سپورٹ کر رہا ہے, یہاں پہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہے, آپ یہ نہ ہونے دیں. آج آپ کو پتہ ہے ملٹریز کے پاس ڈرونز بھی ہیں جی, ٹھیک ہے, اس سے بھی وہ اٹیک کرتے ہیں. آج ان کے پاس جو اسلحہ رہ گیا تھا وہاں پہ انٹرنیشنل اسے, ان کے پاس سنائپرز ہیں, نائٹ ویژن ہے, تھرملز ہیں, جو میری پولیس کے پاس نہیں ہے فرنٹ فوٹ پہ جو لڑ رہی ہے, کیونکہ ان کے پاس اتنی جدید اسلحہ نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں فوج کی ضرورت پڑتی ہے. تو لہٰذا آپ کہیں, ہم نے اپنے 2 ممالک کہنے پہ, چاہے وہ سعودیہ تھی,
ہم نے قطر میں اور ہم نے ترکیہ میں ان سے بات چیت بھی کی, لیکن وہ بات چیت کرنے کو تیار ہی. پھر وہ کہتے ہیں 20 سال سے ہمارے صوبے میں آپریشن ہو رہا ہے, اور کبھی یہ جو قبائل ہیں یہ آئی ڈی پیز اور کبھی ٹی ڈی پیز کے نام پہ یا ان کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے. سوال کرتے ہیں دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہو رہی. سہیل آفریدی کہتے ہیں 14,000 یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اب تک ہو چکے ہیں. وہی سوال ہے کہ دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہو رہی. اس میں 2-3 چیزیں دیکھیں, آپ کو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے, اور اس پڑوس میں رہتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں افغانستان ہے. افغانستان کبھی بھی سکون میں نہیں بیٹھا. ہر چند سالوں بعد کوئی نہ کوئی یہاں پر سپر پاور آ کے افغانستان کو فتح کرنے کی کوشش کرتا ہے. رشیا بھی آیا, نیٹو فورسز بھی آئے, چیزیں بھی آئیں, اور افغانستان کے ساتھ آپ کا 1200+ کلومیٹر ایک بارڈر ہے. جی ہم یہاں پر جو ہے فتنہ الخوارج کے خلاف اگر آپریشن کرتے ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% ہم بارڈر کنٹرول کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں لیکیج ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, لوگ آ جاتے ہیں, کراس کر لیتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ لوگ وہاں سے بھی آتے ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں وہ وہاں سے جب آتے ہیں, ملیٹنٹس آتے ہیں, تو اس لیے چیزیں بڑھتی ہیں. لیکن طالبان کی گورنمنٹ آنے کے بعد تو پھر ہمیں یہ امید تھی کہ امن آ جائے گا. نہیں, وہ تو پھر آپ دیکھیں نا, پھر تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم ان کو یہاں پر آباد کر رہے ہیں, انہوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں, انہوں نے ہتھیار. سر دیکھیں نا, آپ سے یہ ایک قصوروار صرف عمران خان کو کہا جاتا ہے, تو اس میں کہہ رہی ہوں کہ اس وقت کی فوجی قیادت بھی تو تھی نا. دیکھیں اگر جو نہیں دونوں آج اگر شہباز شریف تو ذمہ نہیں ہے یہ. آج شہباز شریف ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا اور آپ کہیں گے فالو کریں, تو کیا آرمی چیف اور سارے فالو نہیں کریں اس کو؟ تو اس میں قصوروار صرف آپ شہباز شریف کو کہیں گے. جب ایک نہیں, شہباز شریف اس کا بنا اگر فیصلہ فار ایگزامپل کرتی ہے, شہباز شریف میں نے ڈیسیجن لے لیا اور اوپن جو کہتا ہے, جس طرح عمران خان کہتا تھا کہ میں نے ان کو لانا ہے, یہاں پہ دفاتر بھی کھولنا ہے, یہاں پہ ان کو آباد کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور ہر اخبار کی سرخی, اور آپ نے بھی دیکھی اور میں نے بھی دیکھی سب کچھ. سر جب وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا کہ آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے, ٹھیک, آپ نے ڈی جی ایس آئی کو وہاں پر بھیجا, اس نے کہا میں آ گیا ہوں, سب کچھ ٹھیک کروں گا. ٹھیک ہے, آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا, کوئی مسئلہ نہیں. وہ چائے کی پہلے ہمیں بہت کے پی والوں کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے ابھی تک, لیکن واٹ ایور جو سچویشن ہے, ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کہیں یا چیف کا کورٹ مارشل ہو گیا. میرا صرف سوال یہ ہے کہ جناب باجوہ کا کورٹ مارشل نہیں ہونا چاہیے کیا؟ آرمی آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردوں کو واپس لا کے بسایا گیا, کنی صاحب اس میں کیا آرمی چیف آن بورڈ نہیں تھے؟ قومی سلامتی کے خلاف تو بہت بڑی بات ہے. دیکھیں اس پہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے, لیکن کورٹ مارشل جو جنرل فیض کا ہوا ہے وہ اس پہ نہیں ہوا کہ آپ نے جی وہ مختلف چیزوں پہ ہوا, مختلف چیزوں پہ ہوا ہے. دیکھیں اگر انہوں نے کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس حکومت کو اس پالیسی کو دیکھنا چاہیے, جواب لینا چاہیے نا. ٹھیک ہے, بالکل کرنا چاہیے, اور اس میں جو بھی ملوث ہے. دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ فوج کے خلاف کوئی عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی, وہ کوئی سزا نہیں دے سکتا. فوج نے بتا دیا کہ ہم اپنے جو ہے ادارے میں احتساب کر سکتے ہیں, اپنے جنرل کو سزا دی. 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی, کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کس نے کہا نہیں ہوئی تھی؟ دھاندلی کے تحت عمران خان کو اقتدار دیا گیا تھا. جب ہم کہتے تھے آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا, اور آپ نے اور ہم نے کتنے پروگرام کیے تھے, باقی چینلس پہ ہم نے کیے تھے. کس نے بٹھایا تھا آر ٹی ایس اور کس نے کروائی تھی دھاندلی؟ تو ہم تو کہہ رہے تھے اس وقت, ہم کہہ رہے تھے کہ اس کی ہونی چاہیے انکوائری, اور کہہ رہے تھے کس نے کروائی, کس کے خلاف انکوائری ہونا چاہیے. ہم تو کہہ رہے تھے اس کی حکومت آر ٹی ایس کی جو بٹھانے کی جو اس کی انکوائری کر دے نا. الیکشن کمیشن سے تھے, الیکشن کمیشنر نے بٹھایا تھا. دیکھیے الیکشن کمیشن ہی از دی اتھارٹی. آپ نے الیکشن کمیشن, ہم نے دیکھیں تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں, ہماری جب حکومت تھی 2008 سے 13 تک, ہم نے پی ایس سی کے چیئرمین اپوزیشن لیڈر کو بنایا تاکہ وہ احتساب کرے. ہم نے جو ہے جو اس کا جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن کی مشاورت سے پھر کمیٹی, ہم نے کہا تھا کہ یہ الزام نہ لگے کہ ایک طرف سے چیزیں آ رہی ہیں. بالکل. پھر ہم نے جو ہے چیئرمین نیب اور چیف الیکشن کمشنر کو لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن سے لے گیا تاکہ دونوں. آپ نے بھی مطالبہ کیا کہ 2018 میں جس نے دھاندلی کی تھی اس کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے. بالکل ہونی چاہیے, آج بھی کہہ رہا ہوں. تو وہ کس نے کی تھی کارروائی؟ چیف الیکشن کمیشنر کو پکڑے, چیف الیکشن کمشنر نے کی تھی. سر آپ کے ادارے ہے نا, فار ایگزامپل آپ یہ کام کر رہے ہیں, یو آر دی ہیڈ, آپ کے نیچے 500 بندہ کام کر رہا ہے فار ایگزامپل, یا 1000 کر رہے ہیں یا 5 کر رہے ہیں, ٹھیک, تو یعنی کہ غلطی جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی ہوئی. پھر ہی شوڈ کم. اگر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بات کوئی تھا اور کسی نے کروائی ہے تو شوڈ کم ان فرنٹ. آر ٹی ایس کا اگر ہم آج کر لیتے تو آج پی ٹی اے والے یہ رونر نہ رہتے. کبھی کئی بولے گا اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا. اگر تھا تو اس کے سامنے. ہاں اگر کیا تھا, آپ سیاستدان ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, آپ کو تو یہ چیزیں ان ڈیٹیل پتہ ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا یا نہیں, عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لائی یا نہیں لائی. ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست میں ڈیفینیٹلی رول ہوتا ہے, اور باجوہ صاحب جاتے جاتے کہتے ہیں میں تو جا رہا ہوں, ابھی ہم اس کے بعد ہم سیاست نہیں کریں گے. وہ خود سیاست نہیں کرنا چاہتے. سر ماضی کا سب کو پتہ, میں چاہ رہی ہوں آپ اسپیسیفک بات کریں عمران خان کی. عمران خان کیا بات کروں اسپیسیفک؟ کہ عمران خان کو دھاندلی کے ذریعے کون لے کر آیا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی. 2022 سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے تو کیا اس کی جواب دہی پھر اس لیے نہیں ہونا چاہیے چونکہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اس کی پالیسیز کے مطابق ہو رہا تھا؟ چونکہ آج تو ہم کہتے ہیں نا جواب لو, سزا دو, تو اس سے پہلے وہ تو اس لیے تھا کہ عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ میں یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, میری اسمبلی میں جو میرے ممبرز نہیں آتے وہ بھی یہ لے کر آتی ہے, میری فورن پالیسی بھی یہ بناتے ہیں, میرے والدین بھی یہی ہیں, ان کا ڈیفینیٹلی
میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن شاید انہوں نے سیاسی والدین کا ذکر کیا ہوگا. وہ باپ کا ذکر، لیکن وہ شہریار افریدی نے کہا تھا کہ آرمی چیف باپ ہوتا ہے قوم کا. دیکھیے آرمی چیف اس وقت تو شہریار افریدی صاحب کہتے ہیں کہ میں اچھا آرمی چیف باپ نہیں ہوتا؟ آرمی چیف قوم کا باپ نہیں ہوتا؟ میرا تو ایک باپ ہے. یہ غلط بات کی نا انہوں نے. میرا تو ایک بابا جو میرا شادی کارڈ کے اوپر ہے. سیاسی کہہ سکتا ہے لیکن کسی کو اپنا سیاسی کا ہوگا ظاہر ہے. نہیں اس کو دیکھیے شہریار افریدی آپ کے پروگرام میں کیا تھا، میں نے جان اللہ کو دینی ہے اور میں قرآن اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نیچے کھڑا ہوں اور جو ہے وہ سمبولک بات ہوتی ہے. نہیں اس میں کہا تھا کہ یہ راز سنگلہ جو ہے وہ بہت بڑا اسمگلر ہے، اس نے ہیروئن اسمگلنگ کی. اب وہ کہتا ہے نہیں، وہ مجھے تو کسی نے کہا تھا. مجھے بھی لوگ کہتے تھے ٹی وی پروگرام میں بھی کہ جی کہ کوئی کہہ رہا ہے سہیل افریدی بہت بڑا اسمگلر ہے جی. میں کہ مجھے ثبوت دے دیں، پھر میں بات کروں گا. میں شہریار افریدی نہیں ہوں کہ میں ایسی بات کروں. اگر میں آپ پہ الزام لگاؤں گا تو خدا خواستہ یا کسی اور پہ لگاؤں گا تو میں پروف کے ساتھ لگاؤں گا. اس لیے کہ میں گورنر بن گیا ہوں، مجھے جو کچھ کوئی کہے گا میں کہوں گا ہاں ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا اسمگلر ہے تو اسمگلر ہے. سر آپ نے اتنی اچھی بات کی، اس کا مطلب کہ بغیر الزامات کے سہیل افریدی کے اوپر بھی الزامات نہیں لگانے چاہیے نا کسی کو بھی. دیکھیں میرے بھائی ہیں تارڑ صاحب، انہوں نے اگر کہا ہے بات، میں نے ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ تارڑ صاحب جس دن مجھے پروف دیں گے کہ وہ اسمگلر ہے، کیونکہ میں ایک ایسے صوبے میں رہتا ہوں کہ ہم پشتون لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے پہ ایسے الزامات نہیں لگانے چاہیے. عطا تارڑ کے پاس ثبوت نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ یار ہوں گے، مجھے ابھی تک اس نے میری اس کے بعد میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ مجھے انہوں نے ثبوت پروف. سر آپ گورنر ہیں، وفاق کے نمائندے ہیں، آپ کو ابھی تک ثبوت دیے نہیں، دکھائے نہیں، اور وزیر اطلاعات کے پاس ثبوت ہیں. دیکھیں ڈیفینیٹلی اگر وزیر اطلاعات کے پاس ہیں مجھے پرووائڈ کریں گے تو میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا. پریس کانفرنس جو بھی ہوگا، جو چیز میرے پاس نہیں ہوگی میں ایسے نہیں کہوں گا کہ جی فلاں وہ ہے اسمگلر ہے فلاں. سر آپ نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ مجھے ثبوت دکھائیں یا دے بھیجیں؟ میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے ٹی وی پروگرام میں ڈیفینیٹلی کہا کہ جس سے مجھے تارڑ صاحب ثبوت مہیا کریں گے یا ہمارے جو اسپوکس پرسن ہے وہ میں ثبوت پرووائڈ کریں گے، میں دیکھوں گا. تو کنی صاحب میرے پوڈ کاسٹ میں آپ کہہ دینا آتا تارڑ کو کہ وہ آپ کے پاس اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو وہ آپ کو میں نے کہہ دیا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں اگر ان کے پاس ثبوت ہیں ڈیفینیٹلی، اگر ان کے پاس ثبوت ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اسمگلر ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں، اسمگلنگ میں وہ ملوث ہیں، تو مجھے اگر پرووائڈ کریں ڈاکومنٹیشن تو میں اس کو ڈاکومنٹیشن. اور جب تک ثبوت پرووائڈ نہیں کریں گے تو یہ الزامات لگانا بالکل سرے سے غلط ہے. میں کم از کم نہیں کہوں کہ وہ اسمگلر ہے جب تک مجھے اس کا پروف نہیں ملے گا. ٹھیک. عمران خان کے ساتھ اس وقت جیل میں جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ آئین و قانون کے مطابق ہے؟ بہت غلط ہو رہا ہے کیونکہ وہ 7 اسٹار ہوٹل میں رہ رہا ہے، اس کو جم دیا گیا ہے، اس کو مرغے کھلائے جا رہے ہیں، دیسی خوراک کھلائی جا رہی ہے، باقی قیدیوں کو نہیں کھلایا جا رہا. جو ملاقاتوں پہ پابندی لگائی ہوئی ہے اور جو میڈیا کو اور ان کی فیملی کو بتائے بغیر ان کو پیمز لے کے گئے اور ان کا اسپیشل پروسیجر ہوا اور جب بات لیک ہوئی تو پھر وفاقی حکومت کو بتانا پڑا، آپ کے خیال میں اگر وہ 7 اسٹار ہوٹل میں رہ رہے ہیں تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ آپ کو جلسہ یاد ہے امریکہ میں جب جلسہ تھا کھڑے تھے اسٹیڈیم میں کہ میں اسلام آباد جا کے اے سی اتار دوں گا، ٹی وی کر دوں گا. غلط تھا بالکل. اور جب پرویز ہزاری صاحب تھے جیل میں تو ان سے فریج لے لیا کہ آپ دوائیوں کے لیے فریج کیوں رکھتے ہیں، آپ گھر سے کھانا کیوں آتا ہے؟ آج کہتے ہیں میں نے مرغے کھانے ہیں، میں نے سبزی کھانی ہے. مجھے سر میں نے خان صاحب کے ساتھ جو انٹرویوز کیے نا اس میں خان صاحب کے سامنے بیٹھ کے ان سے یہ کہا کہ خان صاحب آپ نے یہ باتیں کی ہیں یہ غلط ہے، لیکن اگر انہوں نے غلط کیا تو اب بھی غلط ہی ہونا چاہیے پھر. اور وہاں جا کے کہا اتروائے تو نہیں تھے کوئی اے سی وغیرہ؟ جیل ویمن کے تحت ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ میں کہہ دوں اتر جائیں گے. تو آج بھی انکار کر لینا کہ میں 7 اسٹار میں جم بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ باقی قیدی نہیں کر رہے، میں مرغا غذا بھی نہیں کھانا چاہتا. اسی لیے وہ جو نتا تارڑ اور وزیر قانون کہہ رہے تھے کہ ایسی اگر جیل ہو تو اس میں پھر کون نہیں جانا چاہے گا، تو چلے کیوں نہیں جاتے پھر یہ سارے بھی؟ اگر اتنی اچھی جیل ہے 7 اسٹار ہے اور اتنے وہاں پہ عیاشی کریں گے جو عمران نے کیے تو پھر وہ بھی جیل میں جائیں گے. سر ملاقاتوں پہ پابندی، بات نہیں کرنے دینا اور پھر بتایا نہیں فیملی کو اگر ان کو ایک بیماری ہوئی ہے تو یہ ٹھیک ہے؟ بیماری کا علاج کرنا، اگر پی ٹی ایم کو یہ شک ہے کہ اس کے علاج کیوں ہو رہا ہے بیماری کا، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں عمران کے دشمن ہے. وہ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ فیملی کو اور میڈیا کو کیوں نہیں بتایا گیا، یہ خفیہ طور پہ کیوں کیا؟ خفیہ علاج ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ خفیہ علاج نہیں ہے، آئے ہاسپٹل ہے، اتنا بڑا فیمس ہاسپٹل ہے، اس میں کیا خفیہ چیز ہو سکتی ہے؟ سر 5 دن بعد میڈیا کو بتایا گیا ہے، جب یہ بات لیک ہوئی ہے تب تصدیق کی ہے وفاقی حکومت نے. کمزوری کے 5 دن بعد آپ کو پتہ چلا ہے، آپ لوگ اتنے کمزور تو خفیہ طریقے سے لے کر چلے گئے نا؟ نہیں کوئی خفیہ طریقہ نہیں ہوتا، سارے دن آپ کی ڈیسیں یہ اڈیالہ کے باہر لگی ہوئی ہوتی ہیں. چلیں اس کا مطلب 24 گھنٹے آپ لوگ جو ہے نا وہ یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے، یہ میڈیا کا قصور ہے، یہ میڈیا کی نااہلی اور حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ انہیں بتانا چاہیے. کوئی قصور میڈیا کا میں نہیں، میں ایسے ہی بتا رہا ہوں کہ آپ کو ہم سے پہلے بات پتہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی مریض کا علاج کرنا جرم ہے سر، لیکن عمران خان ایک معمولی شخصیت تو نہیں ہے نا، سابق وزیر اعظم پاکستان ہے، تو ان کے بارے میں تو ایٹ لیسٹ انفارم کرنا چاہیے تھا. کس کو انفارم کرنا؟ میڈیا کو، ان کی فیملی کو کہ بھائی ان کو یہ پرابلم ہے. آپ کے خیال میں عمران خان کی بیماری اس وقت کتنی سیریس ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کتنی سنگین ہے اور ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے؟ نہیں کوئی جان خطرہ نہیں، جو میرے خیال میں کوئی آئی انفیکشن تھا وہ ٹھیک ہو گئی یا اس کا کوئی بھی ٹریٹمنٹ ہے، کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. وہ تو ان کے جو آئی اسپیشلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اسپیشلائزیشن فیلڈ ہے، عام ڈاکٹر اس کا علاج کر بھی نہیں سکتا، اس میں کچھ انجیکشنز وغیرہ بھی لگتے ہیں اور اس میں بنائی بھی جا سکتی ہے. آئی ڈونٹ نو، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. میرا سیاسی مخالف ضرور ہے لیکن میں کسی کے لیے دعا نہیں کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی. پاکستان میں ان کا علاج ہو سکتا ہے؟ آئی ایم ناٹ دی اسپیشلسٹ، مجھے نہیں پتا کہ تو پھر کیا باہر یعنی بیرون ملک یا کوئی ڈیل وغیرہ کے امکانات ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی ڈیل ہو سکتی ہے ان کے ساتھ.
آپ نے یہ کہا کہ اڈیالہ کا قیدی جب تک اپنی سزا پوری نہیں کرے گا وہ آزاد نہیں ہوگا، یہ آپ کی پیش گوئی تھی، خبر تھی، یا آپ کی خواہش ہے؟ دیکھیں اس کو ایک سزا عدالت نے دی ہے نا، ہمیں تو یہ کہا کہ عدالت آزاد ہے، عمران خان یہ کہتا عدالت آزاد ہے، ہمیں پکڑتا تھا، ان کے ایک وزیر جاتا تھا، چیئرمین نیب سے ملتا تھا، باہر آتا تھا کہ اگلے ہفتے فلاں گرفتار ہوگا، جی گرفتار ہو جاتا ان کی خواہش کے مطابق. ہمیں تو کم از خواہشات تو نہیں ظاہر کی نا کہ پوری پی ٹی آئی اندر جیل میں چلی جائے کچھ. عدالتیں سبھی کو سزا دیتی ہے، کئی مقدمات میں عمران خان کو بری بھی کیا ہے، سائفر میں بری کیا، تو عدالت آزاد مقدمات ہی رہ گئے ہیں، کئی میں بری ہیں کئی میں سزا ہے، جب سزا بھگتیں گے ایک قیدی ہے جزا بری کیا تو اس کا مطلب سائفر کیس غلط تھا نا. اگر عدالت سمجھتی ہیں کہ آج بھی اگر وہ بے گناہ ہے تو چھوڑ دیں. میاں صاحب کو دیکھیں کتنے ان کے اوپر کیسز بنے اور پھر سارے کیسز ختم ہو گئے. دیکھیں جب اس وقت جو تھے، جب عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی تو کوئی ہر منسٹر نکلتا تھا، ہر منسٹر مینس کی جو بھی نیب سے ملتا تھا. ہمارے دور میں کم از کم کوئی یہ نہیں نکلتا کہ جی نیب کے چیئرمین کے پاس جا رہا ہے اور وہ باہر آ رہا ہے کہ جی فلاں فلاں گرفتار ہوں گے. ڈی جی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنسز کی ہیں اس میں عمران خان کو، صوبائی حکومت کو، خیبر پختونخوا کی سہیل آفریدی کو انہوں نے براہ راست مورد الزام ٹھہرایا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست بات ہے؟ بالکل درست بات. دیکھیں آپ کی فوج قربانیاں دے رہی ہیں، شہادتیں ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں روزانہ اسلام آباد میں بہت چھوٹی خبر چل جاتی ہے کہ اتنے فوجی شہید ہو گئے ہیں، اتنے آفیسر شہید ہو گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کتنے آفیسرس، کتنے جوان، کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں. یہ صرف فوج کی بات ہو رہی ہے، پولیس کتنے ہو رہی ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری کتنی ہو رہی ہے، فرنٹیئر کور کتنی ہو رہی ہے. ادھر آپ جنگ لڑ رہے ہیں، ادھر آپ کہیں نہیں ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ نکل جائیں صوبے سے، آپ غلط کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ قربانی دینے والے جن کی جو جنازے اٹھا رہے ہیں، جو شہادتیں ہو رہی ہیں، جی ان کے گھروں پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے وزیر دفاع ہیں اور وزیر اطلاعات ہیں، یہ کس مرض کی دوا ہیں؟ یہ پورے جو ایک نیریٹو ہے ریاست کا، وہ دنیا کو اور ملک کو، قوم کو نہیں بتا سکتے ہیں سر؟ میرے خیال میں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اور ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں ان کو دونوں کو اکٹھی پریس کانفرنس کرنی چاہیے. ایک کو اپنا جو سیاسی موقف، اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا قاہرہ صاحب اور ڈی جی ایس پی آر کرتے تھے اس وقت، مجھے یاد نہیں اس وقت. لیکن یہاں پہ دونوں موقف ڈی جی ایس پی آر ہی دے رہے ہیں نا. نہیں ہونا چاہیے، میری تجویز ہے کہ ہونا چاہیے. کیا ہم یہ سمجھیں یا اس بات سے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو ہے، جو ان کا بیانیہ ہے، اسے وفاقی حکومت کاؤنٹر کرنے میں بری طرح سے ناکام ہے، اس لیے پھر فوج کو سامنے آنا پڑتا ہے اور تنقید بھی ہوتی ہے؟ دیکھیں پولیٹیکل چیزیں پولیٹیکلی کاؤنٹر ہوگی، فوج تو نہیں کر سکتی نا. فوج کا کام تو جنگ لڑنے، انہوں نے دکھا دیا انڈیا کے ساتھ جنگ لڑ کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل نیریٹو پولیٹیشنز کوئی کام نہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو شکایتیں بھی بہت ہیں نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بلوچستان حکومت کی تو بڑی تعریف کرتی ہے، اور جو صوبہ خیبر پختونخوا کی سرکار ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی سہولت کار بنی ہوئی ہے. ابھی آپ دیکھیں 2 دن پہلے بلوچستان میں کیا ہوا کنڈی صاحب، کسی نے کوئی سوال کیا وہاں کے سی ایم سے؟ کیا کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہوئی دیکھی ہے آپ نے؟ دیکھیں ایک یہ ہے کہ آپ کا ول ہو، آپ لڑیں اور پھر آپ وہ کریں. ہمارے سی ایم تو لڑتے ہی نہیں ہے نا، ہمارے سی ایم تو بیان ہی نہیں دیتے، ہمارے سی ایم تو کھڑے ہی نہیں ہوتے ان کے ساتھ. آپ کھڑے تو ہونا ساتھ، پھر آپ بن جائے سرفراز بگٹی. جب سرفراز بگٹی کا رول آپ پلے کریں گے سیکورٹی فورس کے ساتھ کھڑے ہو کے تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم آپ کی تعریف کریں گے. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں سرفراز بگٹی کی کارکردگی جو ہے وہ تعریف کے قابل ہے، زبردست ہے؟ بالکل ہے. وہ لڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ ہوا ہے بلوچستان میں، یہ ہمیں پہلے سے اس کی انفارمیشن تھی، انٹیلیجنس انفارمیشن، اس کے بعد یہ کچھ ہونا یہ ان کی کامیابی ہے. دیکھیں انٹیلیجنس آپ کو ملتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں نا. وہ لڑ تو رہے نا، سیکورٹی جیسے کے ساتھ کھڑا ہے، فوج کے ساتھ کھڑا ہے، پولیس کے ساتھ کھڑا ہے، فرنٹ فٹ پہ کھڑا ہے. وہ تو نہیں کہہ رہے کہ فوج. 1 سال میں دوسرا بڑا واقعہ ہے بلوچستان میں یہ. دیکھیں اب اگر میں فوج کے ساتھ نہ، میں کو فوج یہ ان کے ساتھ کھڑا ہے نا، یہ تو نہیں کہہ رہا فوج نکل جائے یہاں سے میں خود سنبھال لوں گا. یہ تو کہتے فوج بھی نکل جائے ہم بھی نہیں سنبھال سکتے، او ٹی ٹی پی کے حوالے کر لیں ہمارے. سر مجھے ایک بات بتائیں، اب جو میرا سی ایم بولے، ایک بات ہے، اگر میرے صوبے کا سی ایم بولے کہ میں تو ان کو بھتا دیتا ہوں، مطلب یہ سب کو بتا رہے کہ تم بھی بتا دو، پھر تمہاری جان چھوٹ جائے گی، کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ میسج دے رہے ہیں نا پہلی میٹنگ میں کہہ کے. اور پھر کیا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کے خلاف ہیں؟ پہلے سلامی دینے کہاں پر پہنچ گئے تھے؟ کور کمانڈر کے گھر پہ. کیبنٹ کو لے کے رومن گھر نہیں کیا؟ تو مطلب ہے کہ آپ پولیٹیکل پہلے تو اڈیالہ کے باہر چلا جاتا، ایک گلدستہ لے کے وہاں پر باہر رکھا تھا کہ آپ کی مہربانی ہے. تو سر اگر صوبائی حکومت فوج کے ساتھ کھڑی ہو تو مطلب پھر ان کی تعریف ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں آپ کی دیکھیں آپ کی ول ہونی چاہیے. ہمارے 2008 سے 13 تک حکومت تھی، شہادتیں ہو رہی تھی، ہماری صوبائی حکومت اس وقت کی ساتھ کھڑی تھی، لڑ رہی تھی، مر رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن ہم نظر آ رہا تھا کہ سوات میں امن لائے نا آپ، اس کا مطلب کارکردگی اچھی تھی. دیکھیں سوات میں امن لانے کے لیے ہم نے صوبائی حکومت، وفاقی حکومت جیسے اپنے سیکورٹی فورس کے ساتھ ملے، وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں. ہم نے اسمبلی کے اندر، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسلامی رزلٹ نکلا سر، امن آ گیا سوات میں. انہوں نے کہا اسلامی نظام چاہتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے، ہم نے کہہ دیا شریعت لگا. جب ہم ادھر گئے انہوں نے کہا ہم آپ کی شریعت نہیں مانتے.
کنڈلی صاحب جس اصول کے تحت آپ کہتے ہیں کہ جی یہ سہیل آفریدی اگر ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، تو کیا اسی اصول کے تحت پھر یہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے استعفیٰ نہیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے؟ لڑ رہے ہیں نا فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے، دیکھیں آپ اپنے ناکام تو پھر بھی ہے نا، کارکردگی پہ جج کریں نا ان کو، کارکردگی کی تعریف کی جاتی ہے ان کی، بہت اچھی ہے. دیکھیں لڑ رہے ہیں آپ ملک دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے بارڈر پہ جو بلوچستان لبریشن فرنٹ ہے اس کو جو ہے وہ انڈیا اور اسرائیل سپورٹ کر رہی ہے، افغانستان کے ذریعے کر رہی ہے، لیکن ہم پھر بھی آپ کے انٹیلیجنس بیس پر جو بھی ہم اس کے ساتھ لڑ تو رہے ہیں نا، کھڑے ہیں ساتھ. یہ تو کہتے ہیں نہیں آپ کیوں لڑ رہے ہیں، کیوں شہادت دے رہے ہیں، مت کریں ان کو آنے دیں. وہ تو کہتے ہیں ہم دونوں طرف سے پھنس جاتے ہیں. اگر ظاہر ہے ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہو رہے ہیں اور ہمارے جو قبائل ہیں، ٹرائبز ہیں، وہاں کے لوگ جب وہاں کے لوگ شریف نہیں کرتے. دیکھیں کوئی بھی شہید کوئی بھی وہ نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہ دیں. میں گارنٹی دوں گی آج صوبائی حکومت، ہماری صوبائی حکومت آج ہمارے فوج کے ساتھ کھڑی ہو جائے 6 مہینے میں، اگر ہمارے صوبے میں امن نہ آیا تو پھر آپ کہیں. اور حل کیا ہے اس کا؟ مذاکرات یا آپریشن. اگر آپ کے صوبے میں 6 مہینے میں امن نہ جاتا ہے، دنیا آپ کے پاس آنا چاہتی ہے، آپ کے پاس مائنر ملز موجود ہیں، آپ کے پاس سیاحت موجود ہے، آپ کے پاس ریلیجس ٹوریزم موجود ہے، دنیا کی سب سے پرانی گندھارا جو ہے سیولائزیشن آپ کے پاس ہے. کیا کچھ نہیں ہے، دنیا کے پاس آنا چاہتی ہے. لیکن اگر آپ مجھے بتائیں کہ آج ایوریج مہینے میں ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ جا رہے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، سی ایم صاحب ہیں، چیف آف دی پروونس ہیں، آگے بڑھیں، ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر ہم ساتھ نہ کھڑے پھر بولے. آج اسلام آباد میں انہوں نے پرائم منسٹر سے بات چیت کی ہے، انہوں نے جو اپنا مقدمہ پیش کیا بڑی اچھی بات ہے. آج اگر وفاقی حکومت کو سپورٹ نہیں کرے گی، ہم سی ایم صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ ہمارے سی ایم نے اگر ایک چیز مانگی ہے، وفاق نے اگر دینی ہے، اگر وہ نہیں دیں گے تو قصور پھر وفاق ہوگی. علی بن گنڈاپور کے حوالے سے خیال تھا نا کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، کیا سہیل آفریدی کے حوالے سے ایسا کوئی خیال ہے؟ نہیں، سہیل آفریدی وکٹ کی دوسری طرف اس کی اپروچ ہی نہیں ہے فی الحال. اچھا، ابھی تک اپروچ نہیں ہے، تو ایسی کوئی کوشش ہو رہی ہے کنڈلی صاحب؟ نہیں، سہیل آفریدی میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ کیا اسٹوڈنٹ یونین کی طرف یا کیا اسٹوڈنٹ ان کی پالیٹکس اس سے آئے ہیں. ابھی مطلب وہ 1 سال 1.5 سال 2 سال کو تجربہ ہے، ایم پی اے بنے ہیں. کہتے ہیں انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے عمران خان سے آگے. وہ اس لیے نظر نہیں آتا ہے کہ آپ یو آر نو بڈی اینڈ یو بیکیم چیف منسٹر. فیصل کریم کنڈلی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان بہادری سے جیل کاٹ رہے ہیں؟ چونکہ بڑے دعوے تھے نا کہ وہ 1 ہفتہ بھی جیل نہیں کاٹ سکتے، اور انہوں نے، آپ کو لگتا ہے یہ اس تاثر کو ختم کر دیا؟ ختم کر، اگر ان کی مجبوری میں جیل کاٹ دی ہے. ان کی جو بہادری سے کاٹی کہ نہیں کاٹی؟ لوگ روتے روتے بھی کاٹتے ہیں اور پھر ملک سے بھی بھاگ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اندر رو رہے ہیں یا ہنس رہے ہیں؟ ابھی تک تو کہا جا رہا ہے ڈٹے ہوئے ہیں نا، ورنہ ابھی تک ڈیل نہ ہو جاتی، چلے نہ جاتے. کس نے کہا ڈٹے ہوئے؟ نہیں ڈٹے ہوئے، مطلب ڈٹے ہوئے کوئی آپ کو کیا وہ رو رہے ہیں ابھی تک؟ نہیں اڈیالہ کی آپ کو اس نے کہا، جیلر نے کہا کہ وہ نہیں واٹ ایور جو ہے ان کی انہوں نے سزا بھگت، مطلب ہے کہ جو بھی سزا ملی اس کو بھگتنی ہے. سر آپ کا تجزیہ اس پہ کیا ہے؟ مطلب رو رہے ہیں باقی جیل کے اندر خان صاحب، پریشان ہیں؟ این آر او تو مانگ رہے ہیں، لیکن باقی مجھے نہیں پریشان ہے کہ نہیں. پریشانی ہوگی تو این آر او مانگتے بندہ. این آر او مانگ رہے ہیں؟ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی وہ تو اپنے بڑے ثابت قدم ہیں اور وہ ڈیل کے لیے تیار نہیں ہیں، نہیں چاہتے کہ کوئی ڈیل وغیرہ لی جائے، ملک سے جایا جائے. کمرے کے اندر ایک بات ہوتی ہے، کمرے کے باہر جا کے آپ کے سامنے جب آتے ہیں میڈیا کے سامنے پھر اور باتیں ہوتی ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں. میڈیا کے سامنے تو آنے ہی نہیں دے رہے نا، ملاقاتوں پہ پابندی ہے، بات بھی باہر نہیں آ سکتی. جو ان کے وہ ہے کیا نام ہے، ان کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا. عدالتیں جائیں، عدالتیں آزاد ہیں، ان سے بات کریں. آپ سمجھتے ہیں عمران خان اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں یا نہیں؟ عمران خان کی ایک جماعت ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% مقبول ہے، لیکن ان کی ایک جماعت ہے، پالیٹکس سے ہوں گے کریں گے. جیل میں جو جاتا ہے تو یہ تو وہ تو پھر مقبول لیڈر ہو جاتا ہے. یہ تو ضروری نہیں ہے. جیل میں جانے کے بعد مقبولیت حاصل نہیں ہوتی ہے. زدائی صاحب 11 سال جیل میں رہ کے آئے تو پیپلز پارٹی نے کہا مقبول ترین لیڈر ہے. کیا سزا ملی ان کو؟ مقبول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ سزا کون سی تھی؟ بے گناہ تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات ہونے چاہیے یا ڈیڈ لاک اسی طرح برقرار رہنا چاہیے، جاری رہنا چاہیے؟ دیکھیں تحریک انصاف کی تو میں بات کر سکتا ہوں، عمران خان کی بات میں نہیں کر سکتا. پارلیمنٹ میں موجود ہے اور پارلیمنٹ از دی فورم جہاں پہ بات چیت ہوتی ہے. پارلیمنٹ از دی فورم جہاں پہ سب کچھ. کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات ہو سکتی ہے. وہ تو ان کا خیال ہے نا، کیونکہ وہ آئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ سوار ہو کے، تو وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی سب کچھ. میاں نواز شریف نے بھی تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کر کے براہ راست اپنے معاملات کو درست کیا تھا اور وہ ملک سے باہر بھی چلے گئے تھے. ہماری تو تاریخ بھری نہیں پڑی ایسی ایگزامپل سے کہ سول حکومت کے ہوتے ہوئے کابینہ نے فیصلہ نہیں کیا تھا سر، لیکن ہماری تاریخ بھری پڑی ہے چیزوں سے. عمران خان نے بھیجا تھا نا کابینہ، وہ کہتے ہیں کہ پلیٹلیٹس اتنے ڈاؤن ہو گئے. لیکن ان کی کیا اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں نہیں ہوئی تھی براہ راست؟ وہاں پہ معاملات طے نہیں ہوئے تھے. صاحب آپ کو نہیں پتا ہمارے یہاں معاملات کیسے درست ہوتے ہیں، کیسے سیاستدان باہر جاتے ہیں؟ پھر کوشش کریں، انتظار فرمائیے. ایسا ویسے ہوا ہے نا کہ سول حکومت کے ہوتے ہوئے مداخلت ہوتی ہے. پی ٹی وی کے زمانے میں اشتہار ہوتا نا، وہ انتظار فرمائیے، اور پی ٹی وی چلتا تھا تو انتظار فرمائیے پیش. ونڈر بوائے کی اس وقت بڑی بات ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے تعلقات بہترین ہیں یا باقی کسی ونڈر بوائے کی تلاش جاری ہے؟ مفروضوں پہ چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آج تک تو ٹھیک ہے حالات.
ونڈر بوائے موجود ہے ان کے پاس ہی ہے. ایوری باڈی از ونڈر بوائے. ایوری از ونڈر بوائے. ضرورت نہیں. ونڈر بوائے کیا ڈیفینیشن ہے مجھے بتائیں. یس مین, جو ہر چیز مانتا ہو, جو مشکلات نہ پیدا کرتا ہو, جو ہاں میں ہاں ملاتا ہو. تو اور کیا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ فی الحال تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ میں نہیں, ایک پیج پہ ضرور ہونا چاہیے سر, لیکن پھر ونڈر بوائے کی بات کیوں ہو رہی تھی؟ جب کچھ نہیں ملتا میڈیا کے دوستوں کو کچھ نہ کچھ بیچ مسئلہ لگانا پڑتا. آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے سندھ اور پنجاب میں کس کی کارکردگی آپ کے خیال میں زیادہ بہتر ہے؟ یہ تو آپ لوگ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کر لیں, تجزیہ کر لیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کے پی میں 13 سال ہو گئے پی ٹی آئی کی حکومت ہے. جی. آج تک ایک بڑا ہاسپٹل ہم نہیں بنا سکے. یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا, حالانکہ پوری ٹیم نے جیتا, واٹ ایور جو بھی ہے. 13 سال میں آج تک ایک اسٹیڈیم نہیں بن سکا یوتھ کے لیے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہیلتھ کے اوپر اور ایجوکیشن پہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. جی. آج سب سے کم بجٹ جو ہے ایجوکیشن کا خیبر پختونخوا ہے. 34 یونیورسٹی ہیں, 4 ارب روپے فنڈ ہے. حالانکہ بلوچستان میرے خیال میں 17-18 ارب دے رہی ہے, اس طرح 30-34 ارب پنجاب دے رہی ہے, اس طرح 34-35 یا جتنے بھی ہیں. پنجاب اور سندھ فرسٹ سیکنڈ پہ ہے. مجھے سر یہ اکنامک سروے ہے اور اس کے مطابق پنجاب میں اسکول نہ جانے والے بچوں کا جو تعداد ہے وہ 32% ہے. سندھ میں 47% بچے ہیں جو اسکول نہیں جاتے, اور خیبر پختونخوا میں 30% بچے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ بھی خیبر پختونخوا پنجاب سے بہتر ہے اور سندھ سے بھی بہتر ہے. آپ دیکھ لیں کہ چاروں صوبوں میں مریض جس صوبے میں زیادہ علاج کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں فنڈ نہیں دیتے نا, میگا پروجیکٹس ہم نہیں بنا سکتے, ہم تو ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں. کون فنڈ دیتا؟ وفاق. ٹھیک ہے, کہتے پیسہ ہی نہیں دیتا کوئی, ہم کیا کام کریں. میں نے 13 سال کا کہا ہے نا, 3 سال تو ان کا عمران خان بیٹھا ہوا تھا, 4 سال تو اس وقت کسی نے نہیں دیا. آخری بات, مستقبل میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم نواز یا بلاول بھٹو دونوں میں سے کون وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ بلاول بھٹو. مریم نواز نہیں؟ میری خواہش ہے بلاول بھٹو کل نہیں آج بن جائے وزیر اعظم. کب جلدی بن جائیں گے انشاءاللہ. کیا الیکشنز جلدی ہونے جا رہے ہیں؟ اپنے ٹائم پہ ہوں گے. ٹائم پر ہی ہوں گے, یہ کنفرم ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وفاقی حکومت اور چاروں صوبائی حکومتیں اپنی مدتیں پوری کریں گی؟ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی. بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کی شرکت کے لیے. آپ کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.